الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله مولانا العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود و سلام کے نذران پیش کیجئے۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے، فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے، ہم ایک بار پھر محفل خلاصہ تفسیر قرآن میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے انتہائی محبت اور خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و روح الارواح و غذائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان المبارک کے اکثر روزے گزر گئے، اکثر تراویح کی نمازیں اور اکثر پارے گزر گئے۔ چند صورتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے گزر جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جس طرح اس نے فقط اپنے فضل و کرم سے ماہ رمضان کے اکثر روزے گزار دیے، یہ جو چند دن ہیں اور چند پارے ہیں، چند تراویح کی نمازیں ہیں، چند دنوں کی تراویح کی نمازیں ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ امن و سلامتی اور صحت و تندرستی کے ساتھ گزار دے۔ مسلسل کئی نشستوں سے شروع سے ہی خلاصہ تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے، اور یہی سلسلہ چلتے ہوئے علم و آگہی بیان کرتے ہوئے قرآن مجید کی مختلف آیات کی تفسیر اور تشریح بیان کرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ بہت سے موضوعات ایسے ہیں جو ابھی تشنا ہیں، بہت سے موضوعات کے بارے میں ہم نے خود ہی کہا کہ وہ اگلی نشست میں بیان کی جائیں گی، لیکن اب نشستیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ کل آخری دن ہے، کل ظاہر ہے کہ وہ شب قدر ہے، تو کل کا بیان آخری بیان ہوگا، تو آج آخری نشست ہے۔ تو باقی بہت ساری باتیں ہیں جو ہم نے اپنی گفتگو کا حصہ بنانا ہے، وہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد بھی نشستیں ہوتی رہیں گی۔ تو گاہے بگاہے جیسے جیسے یاد دہانی آپ حضرات کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان نشستوں پر گفتگو ہوتی رہے گی۔ ظاہر ہے کہ علم تو ایک وسیع دریا ہے نا، ان 30 دنوں میں تو سمیٹنا مشکل ہے نا، تو جتنا ہم سے ہو سکا اپنی بساط کے مطابق ہم نے گفتگو کرنے کی کوشش کی، بتانے کی کوشش کی۔ گفتگو کا دورانیہ بھی ظاہر ہے کہ ایک محدود ہے، اس لیے کہ لوگوں نے روزہ رکھا ہے، پھر تراویح کی نماز پڑھی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، پھر گھر جانا ہے، کھانا کھانا ہے، سونا ہے، پھر آدھی رات میں ہی اٹھ جانا ہے سحری کے لیے۔ تو اس حوالے سے ہم نے وقت کا بھی خیال رکھا۔ تو باقی جو انشاءاللہ گفتگو ہے وہ اگلی نشست میں ہوگی۔ آج انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے آخری گفتگو ہے، اور آخری گفتگو میں ہم صدقہ فطر کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہونے کو آئے تو صدقہ فطر کے حوالے سے لوگوں کی توجہ ہوتی ہے، اور یہ دینا بھی ضروری ہے۔ تو آج صدقہ فطر کے حوالے سے چند فقہی مسائل ہیں، اور اس حوالے سے چند ضروری باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کا حصہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھ جائیے کہ صدقہ فطر ہر عاقل و بالغ پر، بلکہ صدقہ فطر کے لیے عاقل و بالغ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، ہر شخص پر، ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ حتیٰ کہ ایک دن کا بچہ بھی اگر ہو جو عید سے طلوع آفتاب سے پہلے پیدا ہو، اس پر بھی عید کے لیے صدقہ فطر واجب ہے۔
اگر طلوع آفتاب کے بعد پیدا ہو تو پھر اگلے سال اس پر واجب ہوگا۔ طلوع آفتاب یعنی سورج نکلنے سے عید کے دن سورج نکلنے سے پہلے پہلے جو بچہ پیدا ہو جائے اس کے لیے بھی صدقہ فطر نکالا جائے گا، فطرانے کی رقم اس کی بھی نکلے گی۔ ہر شخص کے لیے یہ ضروری ہے، اور اس کا دائرہ کب تک ہے؟ زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ عید الفطر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے پہلے ادا کر لیں، وہ ہم آگے بھی بتا رہے ہیں۔ اگر عید الفطر کی ادائیگی کے بعد بھی ادا کریں تب بھی ادا ہی ہوگا، اور اگر اس کے بعد بھی بھول گئے تو جب بھی ادا کریں گے وہ ادا ہی ہوگا، وہ آپ پر واجب الادا ہے جب بھی ادا کریں۔ 5 سال پہلے اگر آپ نے ادا نہیں کیے تھے تو اب بھی آپ پر ادا ہی ہے، آپ نے ادا کرنا ہوگا۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا نصاب کیا ہے؟ عام طور پر علماء کرام اس کا نصاب بتاتے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ نصاب بتانے میں اتنا کوئی فائدہ نہیں ہے، نصاب نہ بتانے میں فائدہ ہے، غریبوں کا فائدہ ہے اور جو دینے والے ہیں ان کا بھی فائدہ ہے۔ اس کا نصاب وہی ہے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ زکوٰۃ کے لیے مال کا سال گزرنا ضروری ہوتا ہے، اور فطرہ کے لیے مال کا سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا ہے، فطرہ کے وجوب کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہوتا، ایک۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ حاجت اصلیہ کے علاوہ اگر آپ کے پاس مال ہو تو اس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی ہے، لیکن حاجت اصلیہ کے علاوہ آپ کے پاس مال ہو یا سامان ہو تو اس پر فطرانے کی رقم یعنی فطرہ واجب ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس زمین ہے، ایک زمین کے بجائے 2 زمین ہے، 3 زمینیں ہیں، تو زمینوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، حالانکہ یہ آپ کی حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے نا۔ ایک میں ہی آپ رہ رہے ہیں اور 2 بچوں کے ساتھ، وہی کافی ہے آپ کے لیے، تو باقی جو زمینیں ہیں وہ آپ نے کرائے پر ڈالی ہیں یا یوں ہی چھوڑ دی ہیں برے وقتوں کے لیے، تو ان زمینوں پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے تو اس پر فطرے کی رقم آئے گی، صدقہ فطر اس پر واجب ہے۔ اسی طرح ایک گاڑی سے ہی آپ کا گزارا ہو رہا ہے، لیکن آپ نے 2-3 گاڑیاں رکھی ہیں تو ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، چاہے ایک کے بجائے 2 ہوں 10 ہوں گاڑیوں پر، چاہے آپ نے بسیں خرید کر آپ نے کرائے پر ڈال دیے یا رکشے خرید کر آپ نے کرائے پر چڑھائے ہیں، ان سے جو رقم آ رہی ہے وہ رقم اگر آپ خرچ کر رہے ہیں روزانے کے روزانہ وہ رقم آتی ہے، خرچ ہو جاتی ہے، پھر تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ رقم جمع ہو رہی ہے، اور جمع ہونے کے بعد سال گزرنے کے بعد اگر نصاب کو پہنچ جائے تب تو اس میں زکوٰۃ ہے، ورنہ ان چیزوں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ گاڑیوں میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، ایک کے بجائے آپ نے 2 گاڑی لے لی، 3 لے لی، یوں ہی رکھی ہے آپ نے شوق سے لے لی کہ ایک رف یوز کے لیے ہے، ایک کہیں خاص کسی کام کے لیے ہم نے کہیں جانا ہو، سسرال جانے کے لیے آپ نے نئی گاڑی خرید کے رکھ لی ہے کہ ایسے ہی گھومنے پھرنے کے لیے ہم نے جو ہے نا پرانی سی گاڑی رکھی ہوئی ہے، سسرال جانا ہو تو ذرا سج دھج کے جاتا ہے تو ہم نے نئی گاڑی رکھی ہے، تو ان گاڑیوں پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، حالانکہ یہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے، لیکن اس پر صدقہ فطر ہے۔ تو صدقہ فطر اور زکوٰۃ کا نصاب تو ایک ہی ہے، اس کی کیفیت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب اور قربانی کا نصاب یہ دونوں کیفیت کے لحاظ سے ایک ہی ہے، اور زکوٰۃ کے نصاب میں کیفیت کے لحاظ سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ لہذا اب یہ تو ہے صدقہ فطر کے حوالے سے فقہی مسئلہ جو ہم نے بتا دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ جیسے ہی ماہ رمضان المبارک کے آخری ایام شروع ہوں تو سید انبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں اعلان کروا دیتے تھے کہ صدقہ فطر واجب ہے، لہذا ہر ایک ادا کرے۔ چنانچہ امام ترمذی نے اس حدیث کو نقل کیا، حضرت عمر بن شعیب روایت کرتے فرماتے ہیں عن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث منادیا فی فجاج مکہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی گلیوں میں اعلان کرنے کے لیے اپنے غلاموں کو بھیجا، صحابہ کرام کو بھیجا، اور وہ اعلان کرتے الا ان صدقۃ الفطر واجبۃ علی کل مسلم، لوگوں اچھی طرح جان لو کہ صدقہ فطر واجب ہے ہر مسلمان کے لیے، ذکرن او انثی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، حرن او عبدن، چاہے وہ
غلام ہو یا چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو، صغیر او کبیر، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، تو یہ صدقہ فطر سا من تعین، اور تعام یعنی ایک سا گندم اس کے لیے یہ صدقہ فطر ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صدقہ فطر یہ جس طرح اس سے غریبوں کو فائدہ ہوتا ہے، ویسے ہی جو صدقہ فطر ادا کرنے والے ہیں ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جو ہم نے بتایا نا کہ اکثر و بیشتر علماء اس کا نصاب نہیں بتاتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نصاب بتا دیا جائے تو کچھ لوگ ادا کریں گے اور کچھ ادا نہیں کریں گے۔ تو اگر سب کے سب ادا کریں، نصاب کے پیچھے نہ جائیں، سب کے سب ادا کریں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر سبھی ادا کرتے ہیں۔ زندوں کے لیے صدقہ فطر ہے، جن کا انتقال ہو گیا ان کے لیے صدقہ فطر نہیں ہے۔ ان کے لیے آپ صدقہ دیں، ایصال ثواب کے لیے صدقہ دیں، وہ ایک الگ ہے، لیکن صدقہ فطر کا وجوب زندوں کے لیے ہوتا ہے۔ اور بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو نصاب والا ہے وہ بھی صدقہ فطر ادا کرے، اور جس کا نصاب نہیں بنتا، جو میں نے بتا دیا، وہ بھی ادا کرے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ والی حدیث دیکھیے جسے امام ابو داؤد، ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض فرمایا۔ یہاں فرض سے فرمانا، فرض سے مراد واجب ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض فرمایا، للصائم طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، اور یہ صائم کے لیے، روزے دار کے لیے حالت روزہ میں بری باتوں سے اور برے اعمال سے طہارت کا باعث ہے۔ وَطُعْمَةً لِّلْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے لیے کھانے کا ذریعہ ہے۔ فمن اداها قبل الصلاۃ، اب جس نے اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کیا، فہی زکوۃ مقبولۃ، تو یہ وہ زکوٰۃ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے۔ جس نے نماز عید سے پہلے ادا کر لیا، فہی زکوۃ مقبولۃ، تو یہ وہ زکوٰۃ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہی مقبول ہے۔ ومن اداها بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقہ، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو وہ صدقوں میں سے ایک صدقہ ہے۔ اللہ چاہے تو قبول فرما لے، چاہے تو قبول نہ فرمائے۔ تو اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کریں، اس لیے کہ جو صدقہ فطر عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کر دے، رسول اللہ نے بشارت دی کہ اس کا صدقہ قبول ہو ہی گیا۔ صدقۃ مقبولۃ، اس کا صدقہ قبول ہو ہی گیا۔ تو ہم نے نماز عید سے پہلے بھی دینا ہے، بعد میں دینا ہے، لیکن پہلے دیں گے تو مقبولیت کی بشارت ہے، اور بعد میں دیں گے تو مقبولیت کی بشارت نہیں ہے۔ اللہ چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو نہ کرے۔ اسی وجہ سے علماء کرام فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر نماز عید سے پہلے ادا کرے، ایک بات۔ اور اس میں دوسری اور خاص بات یہ ہے جس کو امام منذری نے بھی نقل کیا، فرماتے ہیں کہ یہاں فرمایا کہ صدقہ فطر ادا کرنے کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ حالت نماز میں انسان بعض اوقات کچھ برے کام کر لیتا ہے، غیر اخلاقی بات بول دیتا ہے، کسی کو غصے سے کچھ بول دیا، کبھی گالی دے دی، یا کبھی کوئی بری بات زبان سے نکل گئی، تو ظاہر ہے کہ یہ تو غلطی ہے نا۔ تو حالت روزہ میں ان تمام غلطیوں کا کفارہ صدقہ فطر سے ہوتا ہے۔ بالکل سمجھنے کے لیے سمجھ لیجئے، جیسے نماز میں اگر غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ سجدہ سہو سے ہو جاتا ہے نا، لیکن ہر غلطی کا کفارہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ میں فقط سمجھانے کے لیے، یعنی نماز میں اگر فرض کی غلطی ہو گئی تو پھر سجدہ سہو سے اس کا کفارہ نہیں ہوگا۔ مثلا آپ نے 2 سجدوں کے بجائے 1 سجدہ کر دیا اور آخر میں سجدہ سہو کر لیا، تو اس سے نماز نہیں ہوگی۔ اگر نماز میں فرض چھوٹ جائے تو فرض ادا کرنا ہوگا۔ نماز میں اگر کوئی واجب چھوٹ جائے، یا واجب ترک ہو جائے، یا واجب کے کرنے میں تاخیر ہو جائے، یا کوئی رکن آگے پیچھے ہو جائے، تو ان تمام باتوں کے لیے کفارہ سجدہ سہو ہے۔
تو بہرحال نماز میں کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ سجدہ سہو ہے نا، تو بالکل اسی طرح روزے میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا کفارہ صدقہ فطر ہے۔ اسی وجہ سے آپ فرماتے ہیں کہ اب دیکھیں کہ کوئی بھی شخص چاہے وہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، صاحب نصاب ہو یا غیر صاحب نصاب ہو، ہر شخص کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس کے روزے میں کوئی نہ کوئی غلطی ہوئی ہوگی، کوئی نہ کوئی اس سے بھول چوک ہو گئی ہوگی۔ ایسا تو نہیں ہے کہ صاحب نصاب کا روزہ صحیح ہوتا ہے اور جو گناہگار ہے اور جو غیر صاحب نصاب ہے اس کے روزے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ ہر ایک کے روزے میں غلطی ہو سکتی ہے، چاہے وہ امیر ہو چاہے غریب ہو۔ تو جب ہر ایک کے روزے میں غلطی ممکن ہے تو ہر ایک کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے روزے کی غلطی درست کر لے۔ تو جب ہر ایک کو اپنے روزے کی غلطی کی درستگی کی حاجت ہے تو یہ اس بات کا بیان آ گیا کہ بہتر یہ ہے کہ ہر ایک صدقہ فطر نکالے، اس لیے کہ جو صاحب نصاب ہے وہ تو نکالے گا ہی، لیکن جو غریب ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے روزے میں کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا نا۔ تو اگر کسی نے روزے میں غلطی ہونے کے باوجود صدقہ فطر نہ نکالا تو اس کا روزہ معلق ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے جب روزے میں ہر ایک غلطی کرتا ہے اور ہر ایک کو اس غلطی کے سدھار کی حاجت ہے، اسی وجہ سے علماء کرام نے فرمایا کہ واجب تو یہ ہے کہ صاحب نصاب ہی صدقہ فطر نکالے، لیکن چونکہ اپنے روزے کی صفائی ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ یہاں نصاب کے معاملات کی طرف نہ جائے، بلکہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے جو نصاب والا ہے وہ بھی نکالے، جو بے نصاب ہے وہ بھی نکالے، تاکہ ہر ایک کا روزہ کامل و اکمل ہو جائے۔ اس حدیث سے دو باتیں ثابت ہو گئیں۔ تیسری اور خاص بات یہاں پر ہے ابن عباس کے حوالے سے کہ ابن عباس فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض فرمایا۔ اب اسی کی شرح کرتے ہوئے امام خطابی بالکل اسی کے نیچے اس ترغیب الترہیب میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یہاں ابن عباس نے صدقہ فطر کی فرضیت کو منسوب کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور فرمائے رسول اللہ نے فرض کیا۔ اب یہاں دو مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، دو ذہنیت کے لوگ ہیں۔ ایک لوگوں کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی مثال تو ڈاکیے کی طرح ہے، وہ آئے جیسے ڈاکیا ہوتا ہے، کسی کا پیغام لایا اور اس نے پیغام لا کر جس کی جانب دینا ہے اسے دے دیا، اسے معلوم نہیں ہوتا اس کے اندر کیا ہے، اور اگر معلوم بھی ہو جائے تو اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اگر معلوم بھی ہو جائے وہ جو خط ہے اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، کچھ اضافہ نہیں کر سکتا، کچھ کمی نہیں کر سکتا۔ ڈاکیے کا تو یہی کام ہوتا ہے نا۔ تو بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تو ڈاکیے کی طرح ہے، جیسے ڈاکیا کسی کا پیغام لاتا ہے اور کسی کو دے دیتا ہے، بس بالکل امین کی طرح ہوتا ہے، وہ امانت سے لیتا ہے اور جس کے پاس دینا ہے اسے دے دیتا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے، اس میں رد و بدل کا حق اسے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی اللہ کی جانب سے پیغام لائے اور اللہ کے بندوں تک آپ نے پہنچا دیا۔ اب اللہ کے پیغام میں جو کچھ ہے وہ بندے جانے اور اللہ کا نبی جانے، اب اس میں رد و بدل کا حق کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہ بعض لوگوں کا کہنا ہے جو خشک عقیدہ ہیں، اور جو خوش عقیدہ ہیں جنہیں کہتے ہیں مذہب مہذب اہل سنت و جماعت، اب ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو بھیجا ہے تو بے اختیار نہیں بلکہ با اختیار بھیجا ہے، اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے جب اپنے نبی کو بھیجا تو اپنا کلام بھی دیا ہے، احکام بھی دیا، اور دینے کے بعد فرمایا حبیب یہ میرا پیغام ہے، یہ میرا حکم ہے۔ لوگوں کے حالات یکساں نہیں ہوتے، لوگوں کے معاملات ایک جیسے نہیں ہوتے، حبیب تمہیں اختیار ہے، جس کے لیے جو حکم چاہنا فرض کر دینا، جس کے لیے جو حکم چاہنا حرام کر دینا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقط آپ ایک پیغام لانے والے یا پیغام دینے والوں کی طرح نہیں ہیں، بلکہ آپ شریعت محمدی میں، شریعت اسلامیہ میں جس کام کو چاہیں، جس کے لیے چاہیں فرض بھی کر سکتے ہیں، جس کے لیے چاہیں
جس کے لیے چاہیں آپ اسے حرام کر سکتے ہیں، حلال کر سکتے ہیں. یہ اللہ کے نبی کا منصب ہے جو ہم نے آپ کو بیان کر دیا. اب ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اللہ کے نبی یہ جو نبوت کا منصب ہے یہ تو ادھورا رہ جائے گا نا. لوگوں کے حال ایک جیسے نہیں ہوتے. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ کے نبی کو اختیار موجود ہے؟ اس کی دلیل یہی والی حدیث ہے کہ اللہ نے قرآن مجید میں صدقہ فطر کو فرض نہیں کیا یا صدقہ فطر واجب نہیں کیا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا. اور محدثین نے فرمایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انا ما فرض رسول اللہ فہو کما فرض اللہ لأن طاعتہ صادرۃ عن طاعت اللہ، کہ بے شک اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کسی چیز کو فرض فرما سکتا ہے ویسی اللہ کے نبی بھی کسی کام کو فرض فرما سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی اطاعت نبی کی اطاعت ہے اور نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. تو یہ وہ لوگ کہتے ہیں جو خوش عقیدہ لوگ ہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن آ گیا اور حدیث ہے اب اس میں جو بھی کچھ ہے تو وہی اتنا ہی بہت ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار موجود ہے، آپ جس کے لیے جو چاہیں حلال کر دیں، جس کے لیے جو چاہیں حرام کر دیں. اب اس کی ایک دلیل تو یہ ہو گئی. ایک دلیل چلتے چلتے اور بھی سن لیجئے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تمہیں جو پسند آئیں عورتوں میں سے دو دو تین تین اور چار چار عورتوں سے نکاح کر لو. یعنی ایک مرد بیک وقت چار عورت سے نکاح کر سکتا ہے بشرطے کہ عورتیں آپس میں بہن نہ ہوں. ٹھیک ہے، تو وہ ان سے نکاح کر سکتا ہے. یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ اجازت ہے. اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ اجازت ہے کہ اگر تمہیں ضرورت محسوس ہو تو تم یہ کر سکتے ہو. اور یہ پوری آیت بھی نہیں ہے، آیت وہاں جا کر ختم ہوتی ہے. اس کے بعد ہے کہ اللہ نے فرمایا یہ تو ہے تمہیں اجازت، لیکن اگر تم یہ خوف رکھو کہ تم ان عورتوں کے درمیان میں انصاف نہ کر پاؤ گے تو ایک پر ہی اکتفا کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے آگے جا کر ارشاد فرما دیا. اور عام طور پر ہوتا یہی ہے کہ ایک مرد کے لیے دو عورتوں کے درمیان میں انصاف کرنا مشکل ہوتا ہے جائے کہ وہ چار عورتوں کے درمیان میں انصاف کرے. اور خاص طور پر اس مہنگائی کے دور میں ظاہر ہے کہ صرف نکاح تو نہیں ہے نا، پھر بچے بھی ہوں گے، بچوں کے لیے آپ نے کفالت بھی کرنی ہے، پھر ان کی تعلیم کا بھی انتظام کرنا ہے، سارے معاملات ہیں. اب اگر چار ازواج ہیں، ہر سال چار بچے ہوں تو اس کے لیے تو مشکل ہے نا. تو صرف ازواج کو تو دیکھنا مسئلہ نہیں ہے، بچوں کو بھی تو دیکھنا ہے، کفالت بھی تو ہے نا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو، یعنی اگر تمہیں ضرورت ہو تو تم دو دو تین تین چار چار نکاح کر سکتے ہو. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم انصاف نہیں کر پاؤ گے ان کے درمیان میں، کسی ایک کی جانب تمہارا جھکاؤ ہو جائے گا تو پھر ایک پر ہی اکتفا کرو. اب ضرورت کیا ہے؟ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک شخص ہے وہ کاروباری ہے، بڑا مال ہے اس کے پاس، اس کا ایک قدم پاکستان میں ہوتا ہے، دوسرا قدم دبئی میں ہوتا ہے. ہر طرف دنیا کے مختلف ملکوں میں اس کا کاروبار چل رہا ہے. صبح کا ناشتہ ادھر ہوتا ہے تو رات کا کھانا ادھر ہوتا ہے. تو اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں کہ ان کے پاس اللہ نے بہت کچھ مال دیا ہے. تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کاروباری سلسلے میں کسی دوسرے ملک میں مہینوں ٹھہرنا بھی پڑتا ہے. تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ ہوٹل سے ہی گزارا کرے گا. تو ایسے بندوں کے لیے کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ میں ملوث ہو جائے، اس لیے کہ جب مال آئے اور آزاد ملک میں جائے تو وہاں گناہ کا راستہ بہت آسان ہوتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے یہ ہے کہ وہ گناہ کے راستے میں جانے کے بجائے ایک گھر وہاں بھی بنا لے، ایک نکاح وہاں بھی کر لے، تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ وہاں کاروباری سلسلے میں اسے مہینوں 15 دن یا ہفتوں رکنا پڑتا ہے اور گناہ کے معاملات بالکل قریب قریب اسے نظر آتے ہیں اور وہ اپنے گھر تک جا نہیں سکتا. تو اب ایسی صورت میں اور اس کے پاس کفالت کے سارے ذرائع موجود ہیں، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ ایک کیا چاروں کو پال سکتا ہے. چاروں سے ہر سال اگر 4 بچے ہوں تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ایسے بندے کے لیے ہے کہ وہ گناہ سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ وہ نکاح کر لے. ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ہم جیسے جو غریب ہیں ہمارے لیے تو ایک گھر سنبھالنا مشکل ہوتا ہے،
اگر دو نکاح کر لیں تو ظاہر ہے کہ صرف نکاح تو نہیں ہے نا، آگے بھی تو معاملات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر چاہو تو 4 نکاح کر سکتے ہو، یہ قرآن مجید کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کہتے ہیں جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ مولا علی رضی اللہ عنہ نے جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے عقد میں رکھتے ہوئے ایک اور نکاح کا ارادہ فرمایا۔ انہیں پیغام آیا کہ ہم اپنی بچی آپ کے نکاح میں دینا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ اعلیٰ خاندان ہیں اور علم و فضل والے ہیں، ان کے علم و فضل پر کس کو انکار ہو سکتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ تھے جو نکاح کروانا چاہتے تھے اپنی بچی کا۔ تو ایک صاحب نے کہا کہ میں اپنی بچی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے بھی اقرار کا اظہار فرمایا کہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اور اللہ کی جانب سے اجازت ہے، اس میں تو ممانعت تو نہیں ہے نا۔ اگر کوئی 2-3 نکاح کر لے تو گناہ گار تو نہیں ہوگا نا۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس وسائل تھے اس زمانے میں، اتنی زیادہ اس قدر زیادہ وسائل کی ضرورت بھی نہیں ہوتی تھی، سادہ لوگ تھے، عورتیں بھی سادہ ہوتی تھیں۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے اقرار کر لیا اور پسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ ٹھیک ہے میں نکاح کر لوں گا۔ اب کہتے ہیں کہ یہ بات چلتے چلتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک آئی کہ علی میری بیٹی کو عقد میں رکھتے ہوئے دوسرا نکاح کر رہے ہیں، دوسری عورت حجرے میں لانا چاہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبہ میں کافی اللہ کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ علی دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ میری بیٹی فاطمہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور جو چیز اسے تکلیف دیتی ہے مجھے بھی تکلیف دیتی ہے۔ میں علی کو ہرگز اجازت نہیں دوں گا کہ میری بیٹی کی موجودگی میں وہ دوسرا نکاح کریں۔ اگر وہ دوسرا نکاح کرنا چاہتے ہیں تو پہلے میری بیٹی کو طلاق دیں اور پھر دوسرا نکاح کریں۔ تو یہ آپ نے بیان کر دیا، فرمایا اس لیے کہ جو چیز میری بیٹی کو تکلیف دے گی، ایذا دے گی، اس سے مجھے بھی تکلیف ہوگی، مجھے بھی دکھ ہوگا۔ یہ کہہ کر آپ جلال میں تھے، آپ اپنے حجرے میں چلے گئے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے ظاہر ہے کہ کوئی غلط کام کا تو ارادہ آپ نے کیا نہیں تھا نا، اور آپ کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ خواستہ غضبناک ہوں یا آپ ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن جب چلتے چلتے بات مولا علی کے کانوں تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تو آپ نے فوراً منع کر دیا، فرمایا نہیں، اگر رسول اللہ کی رضا نہیں آئے تو پھر میں نکاح نہیں کر سکتا۔ حتیٰ کہ جب تک جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے عقد میں رہیں، جب تک آپ اس دنیا میں حیات سے رہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ آپ کے وصال کے بعد پھر آپ نے کئی نکاح کیے ہیں، جیسے حضرت عباس علمدار ہے نا، امام حسین کے بھائی ہیں نا، تو والد ایک ہی ہے، ماں الگ الگ ہے۔ امام حسین کی والدہ تو جناب سیدہ ہیں، عباس علمدار کی والدہ ام البنین ہیں۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے جناب سیدہ کے بعد، جیسے مولا علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے محمد بن حنفیہ، ان کی والدہ الگ ہیں، وہ ام البنین بھی نہیں ہے، ان کی والدہ الگ ہے۔ تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے کئی نکاح کیے، لیکن یہ جتنے بھی نکاح کیے جناب سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے وصال کے بعد کیے۔ اب اس کی شرح میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم تو یہ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اجازت تو یہ دیا ہے کہ کل مومنین کے لیے اجازت ہے، وہ اگر چاہیں تو ایک دو تین نکاح کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے اس حکم سے مولا علی کو نکال دیا، یعنی کہ جب تک جناب سیدہ موجود تھیں رسول اللہ نے فرمایا علی دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک بیوی کے رہتے ہوئے ہر شخص دوسرا نکاح کر سکتا ہے، اگر نکاح نہیں کر سکتے تو مولا علی نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ نے ایک زوجہ کے رہتے ہوئے مولا علی کے لیے حرام قرار دے دیا، تم دوسرا نکاح نہیں کر سکتے۔ اور مولا علی رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ اس بات کو اب سر تسلیم خم رکھا، اور جب تک جناب سیدہ حیات سے رہیں آپ نے نکاح نہیں فرمایا۔ تو ہم سے زیادہ وہ علم جاننے والے تھے نا، ہم سے زیادہ قرآن و سنت جاننے والے تھے۔ مولا علی رضی اللہ عنہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی دوسرا نکاح نہیں کر سکتے، تو مولا علی نے آ کر آپ کو قرآن کی آیت نہیں سنائی
کہ یا رسول اللہ آپ مجھے منع فرما رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اجازت دی ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، یا رسول اللہ تعالیٰ کی جانب سے تو اجازت ہے اور آپ مجھے حرام کر رہے ہیں، مجھے منع فرما رہے ہیں۔ مولا علی جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت فقط ڈاکیے کی نہیں ہے، آپ لوگوں کے حالات دیکھتے ہوئے جو کام جس کے لیے چاہیں جائز فرما سکتے ہیں، جس کے لیے چاہیں ناجائز فرما سکتے ہیں۔ تو یہ عقیدہ بھی درست ہو گیا نا ہمارا، لہذا یہی عقیدہ رکھیے گا جو ہمارا ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں چلتی ہے اس کی وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سریا کو سرا کر دے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تو وہ بے اختیار نبی نہیں ہے بلکہ با اختیار نبی ہے۔ تو آج ہم نے درس میں کیا کیا سنا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ صدقہ فطر کے شرعی مسائل ہم نے سن لیے، اب اس کے بعد صدقہ فطر دینے کے فوائد کیا ہے وہ بھی ہم نے سن لیے، اور اس کا نصاب کیا ہے وہ بھی ہم نے سن لیا۔ بہتر یہ ہے کہ جو نصاب والا ہے وہ بھی نکالے، جو بے نصاب ہے وہ بھی نکالے۔ اور اسی حدیث سے ایک مسئلہ اور نکلا کہ یہاں ابن عباس نے فرمایا رسول اللہ نے صدقہ فطر کو فرض قرار دیا، جس سے معلوم ہوا کہ یہ فرض کرنا قرآن مجید میں اللہ نے نہیں کیا بلکہ رسول اللہ نے فرمایا، جس سے ہم نے یہ مسئلہ نکالا کہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض کرنا بھی اللہ کے فرض کرنے کی طرح ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اب صدقہ فطر کی قیمت کیا ہے، صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں۔ ان دنوں میں اب پیسوں سے نکالتے ہیں نا، تو 320 روپے ہمارے علماء کرام نے اس کو متعین فرمایا ہے، مقرر فرمایا ہے آج کے دور میں۔ ورنہ پہلے کے زمانے میں بعض لوگ گندم کے حساب سے نکالتے تھے، بعض جو کے حساب سے نکالتے تھے، بعض کھجوروں کے حساب سے نکالتے تھے، بعض کشمش کے حساب سے نکالتے تھے، بعض پنیر کے حساب سے نکالتے تھے۔ تو ہمارے علماء کرام نے فرمایا کہ اللہ نے جسے وسعت دی ہے اسے چاہیے کہ زیادہ بڑی رقم سے نکالے، کھجوروں کے حساب سے نکالے، کشمش یا پنیر کے حساب سے نکالے، اور جو کم آمدن والا ہے وہ گندم کے حساب سے نکالے۔ تو گندم میں کتنا گندم ہونا چاہیے؟ تو دیکھیں یہ جو پیمان ایک سا گندم، یہ 2 کلو گندم کہلاتا ہے۔ ایک سا، حدیث میں 1 سا گندم کا ذکر آتا ہے، تو 1 سا گندم یہ 2 کلو گندم ہے۔ لیکن یہ جو پیمانے ہیں نا، زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ پہلے کلو نہیں بلکہ سیر چلتا تھا، تو اب سیر اور کلو میں بھی کچھ فرق ہے۔ اسی طرح پیمانوں میں تھوڑی بہت فرق ہو جاتی ہے۔ بالکل یوں سمجھ لیجئے آج کے دور میں جو آپ ترازو استعمال کرتے ہیں وہ 2 طرح کے ترازو ہیں۔ ایک تو ہے جس میں باٹ رکھ کر آپ تولتے ہیں، اور ایک ہے جسے آپ کہتے ہیں ڈیجیٹل، جس میں نمبر آتے ہیں۔ لیکن آپ جو باٹ سے تولتے ہیں اس میں سامان دیکھ لیجئے، اور جو ڈیجیٹل ترازو ہے اس میں سامان دیکھ لیجئے، تو کچھ نہ کچھ آپ کو 5-10 گرام کا فرق مل جائے گا۔ یا تو وہ ڈنڈی بازی کرتے ہیں یا اس میں خود بخود یہ سسٹم ہے کہ اس میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ تو وزن میں ہر زمانے میں کچھ نہ کچھ کمی ہوتی رہتی ہے۔ اس وجہ سے ہمارے علماء کرام نے فرمایا 1 سا کی مقدار تو 2 کلو ہوتی ہے، لیکن یہ وزن کا تعین ہر زمانے میں کچھ آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ 2.25 کلو گندم کی حیثیت سے رقم نکالی جائے، تاکہ احتیاطاً اگر کچھ آگے پیچھے بھی ہو تو وہ ہو جائے۔ اور پھر یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ ہے، جس قدر زیادہ دے اس میں برکت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص گندم کے حساب سے صدقہ دینا چاہتا ہے تو 2.25 کلو گندم نکالے۔ اب چکی کے آٹے کی قیمت الگ ہوتی ہے، سفید آٹے کی قیمت الگ ہوتی ہے، تو علماء کرام نے فرمایا جو جس طرح سے کھاتا ہے وہی نکالے گا۔ اگر جس کے گھر میں چکی کے آٹے استعمال ہوتے ہیں تو وہ اس لحاظ سے نکالے، اگر جس کے گھر میں سفید آٹے جس کو کہتے ہیں فائن آٹے استعمال ہوتے ہیں تو وہ اس کے لحاظ سے نکالے گا۔ بہتر یہ ہے کہ ان چکروں میں نہ جائے بلکہ 320 روپے نکال دے، وہ سیدھا سیدھا یہ بہتر ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اب ہمارے پہلے زمانے میں اناج سے ہی بہت ساری چیزوں کا لین دین ہوتا تھا نا بھائی، گندم دیکھ کر آپ نے سبزی لے لی، کھجور دے کر آپ نے پنیر لے لیے۔ پہلے زمانے میں روپے پیسوں سے تجارت کم ہوتی تھی، سامانوں سے تجارت زیادہ ہوتی تھی۔
تو اب روپے پیسے سے ہی تجارت ہوتی ہے، سامانوں سے تجارت نہیں ہوتی ہے۔ جب ایسا ہے تو ہمارے علماء کرام نے فرمایا اس زمانے میں چونکہ پیسوں سے سارے کام ہوتے ہیں، تو گندم یا اس طرح کی چیزوں کے بجائے پیسے دینا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے کہ اس زمانے میں رقم دینا، پیسے دینا گندم یا اناج دینے سے بہتر ہوتا ہے۔ ہاں اگر خدا نہ خواستہ کبھی قحط سالی کا دور آ جائے، جب اناج کی قلت ہو جائے، تو اس زمانے میں پیسوں کے بجائے اناج دینا بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔